My dear students, Assalamu alaikum. I am fine and I hope you will also be fine. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیمی معاملات اب آن لائن لیکچرز کی صورت اختیار کر گئے ہیں، لہٰذا اسی کے تناظر میں آج آپ کے لیے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 بک 1 سبجیکٹ انگلش کا لیسن نمبر 10 لے کے حاضر ہوا ہوں، اور اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس چیپٹر میں، اس لیسن میں ہمیں کیا بات بتائی گئی ہے اور ہم نے اس میں سے کیا چیز حاصل کرنی ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ وائٹ بورڈ پہ میں نے اس چیپٹر کو مینشن کر دیا ہے اے مائلڈ اٹیک آف لوکسٹ کے نام سے، جس سے مراد ہے ٹڈی دل کا معمولی سا حملہ۔ یہ ایک قدرتی آفت کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ تو اس کہانی میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ اس کہانی کے اے مائلڈ اٹیک آف لوکسٹ کے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس کے بارے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کسی کہانی کا نچوڑ نکال لیں، اس کا ارگ نکال لیں، تو اس کو ہم امپورٹنٹ پوائنٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انہی امپورٹنٹ پوائنٹس پہ میری آج آپ سے گفتگو ہوگی، اور اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے لیے چلتا ہوں اس کہانی کے انٹروڈکشن کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ٹڈی دل کا معمولی سا جو حملہ ہے، جو کہ اس کا عنوان ہے، اس میں ہمیں مصنف نے جو ٹڈی دل کا حملہ ہے اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے، اور اس قدرتی آفت میں ایک گاؤں کے لوگ اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے، ٹڈی دل کے حملے سے بچنے کے لیے، اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے، اپنے اثاثے کو بچانے کے لیے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فصلیں جو ہیں وہ کسان کی زندگی کی معاشی شارگ ہوتی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں، ہر طرح کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، لیکن اس قدرتی آفت یعنی ٹڈیوں کے حملے سے وہ گاؤں کے لوگ اپنی فصلوں کو نہیں بچا پاتے، اور آخر کار ان کو اپنی تباہ حال فصلوں کا اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یعنی یہاں اس انٹروڈکشن میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو چیز ہم جس کا علاج نہیں کر سکتے، جس کا ہم علاج نہیں کر سکتے، وہ پھر انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور گاؤں والوں نے اس کہانی میں ٹڈی دل کے جو حملے کے حوالے سے اقدامات کیے، وہ ہم آگے تفصیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو یعنی ہمیں یہ پتہ چلا اس کے انٹروڈکشن سے، میں ایک مرتبہ پھر اس کو ری ڈسکرائب کر دیتا ہوں آپ کے لیے، کہ قدرتی آفات جو ہیں، جیسے کہ اس کہانی میں ٹڈی دل کا ایک حملہ ہے جو کسان اور گاؤں کے لوگوں کی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کا وہ کچھ نہیں کر پاتے، تو اسی طرح سے انسانی زندگی میں بہت سی مختلف قسم کی قدرتی آفات جس کا انسان اپنی زندگی میں سامنا کرتا ہے۔ لہٰذا اس کہانی کا سبق بھی یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر کسی قدرتی آفت میں، اگر آپ اس قدرتی آفت میں یا کسی تکلیف میں اس کا علاج نہیں کر سکتے، تو آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اس کہانی کا انٹروڈکشن۔ تو آئیں چلتے ہیں اس کے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ نیکسٹ پوائنٹ میں ہمارے پاس اس کہانی کی ویری فرسٹ لائن جو بیان کی گئی ہے وہ ہے لک دیر دے آر، جس کا مطلب ہے، آئیں اس پہ بات کرتے ہیں، لک دیر دے آر سے کیا مراد ہے۔ اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے مارگریٹ۔ مارگریٹ گاؤں میں رہنے والی ایک ایسی خاتون ہے جو ہارڈ ورکنگ بھی ہے، اور وہ زراعت کے اور فصلوں کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے۔ اس مرکزی کردار کے منہ سے یہ بات نکلوانا سٹارٹنگ پہ کہ لک دیر دے آر، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرکزی کردار اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے جب اس طرح سے پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر اسے ٹڈی دل کی بے پناہ کثرت نظر آتی ہے۔ اسی کثرت کو دیکھ کے، تو یہ جو پہلا جملہ اس کہانی کے مرکزی کردار نے بولا ہے،
اور جو اس کے ارد گرد لوگ تھے جس میں کچھ اس کے گھر کے ملازم تھے، کچھ اس کے گھر میں ایک بزرگ تھے جن کا نام اولڈ اسٹیفن تھا، وہ ہم آگے پڑھیں گے، تو ان کو آواز دیتی ہے، ان کو دیکھتی ہے اور ان سے مخاطب ہو کے یہ کہتی ہے کہ وہ دیکھو جو ٹڈیاں ہیں وہ وہاں ہیں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، اور یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہیں۔ تو ٹڈیاں جو ہیں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر منڈلاتی ہوئی ایسی نظر آ رہی ہیں جیسے کہ کوئی کالے رنگ کا بادل۔ تو اس چیز کا نظارہ کرنے کے بعد، جو کہ ایک اشارہ ہے ان گاؤں والوں کے لیے کہ خطرے کی گھنٹی ہے یہ، اور یہ خطرے کی گھنٹی کسی بھی وقت بج سکتی ہے، تو اس جملے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہانی میں مصنف نے ایک ایسی صورتحال، ایک ایسے پیشن کو، پیشنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پیشن کہتے ہیں احساس کو۔ مصنف نے اس کہانی میں اس پہلے جملے سے ایک ایسے احساس کو ڈیولپ، پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے اندر، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس کہانی کا پہلا جملہ ہی افراتفری کے بارے میں، بے چینی کے بارے میں اور خطرے کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے۔ تو یہ ہے اس کے جملے کی مختصر تفصیل۔ آئیں اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ والا پوائنٹ۔ ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 3 میں ہے سیکیورٹی میئرس، سیکیورٹی میئرس ٹیکن بائی دی ولیجرز۔ گاؤں والوں نے وہ کون سے احتیاطی یا اپنے تحفظ کے لیے جو اقدامات اٹھائے وہ کون سے تھے؟ اچھا، ان اقدامات میں اور اس خطرے کی بجتی ہوئی گھنٹی کے دوران obviously گاؤں والوں کو اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے، اور ان کی فصلیں بھی جوان ہیں اس ٹائم، تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو انتظامات کرنے تھے۔ لہٰذا مارگریٹ، جو کہ اس کہانی کا مرکزی کردار ہے، اس نے اپنے گھر کے ملازموں کو یہ حکم دینا شروع کیا کہ جلدی جاؤ اور صحن میں یا صحن کے باہر کہیں دائیں بائیں اگر کوئی لوہے کی چیز پڑی ہوئی ہے یا کوئی لکڑی کی چیز پڑی ہوئی ہے یا کوئی کھانے والی چیز پڑی ہوئی ہے یا کوئی ویجیٹیبلز پڑی ہوئی ہیں یا اس کے علاوہ کچھ بھی جو چیزیں محفوظ کی جا سکتی ہیں ان کو محفوظ کیا جائے۔ لہٰذا مرکزی کردار کہانی مارگریٹ نے اپنے ملازموں کو حکم دینے کے بعد ان تمام چیزوں کو اپنے گھر میں چار دیواری کے اندر محفوظ کیا تاکہ وہ چیزیں ٹڈی دل کے حملے سے بچ سکیں۔ یہ اس کے اقدامات میں سب سے پہلی چیز تھی۔ دوسرا اقدام جو ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ مرکزی کردار جس گھر میں رہائش پذیر ہے وہ گاؤں کا ایک کھلا گھر ہے، آپ جانتے ہیں گاؤں میں گھر کھلے ہوتے ہیں، تو وہاں صحن میں ایک درخت کے اوپر انہوں نے ایک ٹین لگایا ہوا ہے لوہے کا، جو کسی بھی خطرے کی گھنٹی کا اعلان کرنے کے لیے اس کو بجایا جاتا ہے، تو اس کے بجانے سے معاملات جو ہیں وہ تمام لوگوں کے علم میں آ جاتے ہیں اور وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ان معاملات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو بجایا گیا۔ اس کے بعد مارگریٹ نے اپنے گھر کے ملازموں کو دوسرے لوگوں کے گھروں تک اس اطلاع دینے کے لیے پہنچایا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنی جو سیکیورٹی میئرز کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی چیزوں کو محفوظ کر لینے کے نقطہ نظر سے، جو چیزیں وہ لوگ بھی محفوظ کر سکتے ہیں وہ ان کو کر لیں۔ لہٰذا اس پوائنٹ میں سیکیورٹی میئرز کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کون کون سے حفاظتی اقدامات ان لوگوں نے کیے۔ آئیں اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس اگلا پوائنٹ نمبر 4 ہے، جس میں نیسیسری پریپریشنز بائی دی ولیجرز، یعنی وہ ضروری تیاریاں جو ان گاؤں والوں نے اس ٹڈی دل کے حملے سے بچنے کے لیے کی۔ اچھا، ان نیسیسری پریپریشنز مطلب ضروری تیاریاں جو انہوں نے کرنی تھیں، اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ جتنی زیادہ گھاس کٹھی کی جا سکتی تھی وہ کی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے جتنے زیادہ لکڑی کے ٹکڑے وغیرہ اکٹھے کیے جا سکتے تھے وہ کیے۔ انہوں نے ایون گیلی ویٹ گراس، گیلی گھاس بھی اکٹھی کی، کیونکہ گیلی گھاس جب آپ آگ پہ ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ دھواں زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلا یہ پلان کیا کہ ہم بہت زیادہ کثرت سے آگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگ کے اندر جو لوازمات، جو انگریڈینٹس چاہیے تھے وہ اکٹھے کیے گئے اور بھرپور طریقے سے آگ لگانے کا انتظام کر لیا گیا۔ حتیٰ کہ مارگریٹ نے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے
اس چیز کو دیکھ لیا کہ اس کے سائڈوں والے جو گھر تھے، اس کے پڑوس میں جو گھر تھے، وہاں سے دھوئیں کو وہ دیکھ سکتی تھی اٹھتا ہوا، لہٰذا انہوں نے بھی جلدی سے اس چیز کا انتظام کرنا شروع کیا۔ تو یہ وہ چند نیسیسری پریپریشنز تھیں جو انہوں نے کی، اور آگ کا الاؤ اپنی فصلوں کے ارد گرد، اپنے گھر کے صحن کے ارد گرد بنایا، جس سے ان کو یہ امید تھی کہ شاید ان کی فصلیں اور ٹڈیاں جو ہیں ہماری فصلوں پر حملہ کرنے سے باز رہیں گی۔ تو اس پوائنٹ کی تفصیل کے بعد آئیں ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے ارائیول آف دا لوکسٹ ٹورڈز فارم لینڈس۔ اٹس اے کریٹیکل، ٹڈیاں اب حملہ کرنے کے لیے فصلوں کے اوپر تیزی سے آ رہی ہیں۔ ارائیول آف دی لوکسٹ آن دی فارم لینڈس، زمینوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ٹڈیوں کے لشکر کی آمد کا نظارہ یہ تھا جیسے کالے رنگ کے بادل آسمان سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ٹڈیاں بادل کی صورت میں اوپر سے اتر رہی تھیں، وہ کبھی لکیر کی صورت میں، کبھی بیلون دائرے کی صورت میں، کبھی وہ اوپر کی طرف، کبھی وہ نیچے کی طرف اترتے ہوئے ان کی فصلوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ تشویش اور پریشانی، اس کہانی کے مرکزی کردار مارگریٹ، مسٹر سٹیفن اور گاؤں کے دوسرے لوگوں میں تشویش بڑھتی گئی، لہٰذا وہ اپنی کوشش اور جدوجہد میں جاری رہے۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اپنی فصلوں کو بچانے کی کوشش کریں، چونکہ ایک جیسے شروع میں بتایا گیا کہ یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، قدرتی آفت ہے، اس سے اگر انسان لڑ نہیں سکتا، اس کا سامنا نہیں کر سکتا، تو بالآخر انسان کو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہی تناظر، یہی سلسلہ، یہی نقطہ لے کے ہم چل رہے ہیں۔ تو ٹڈیوں کے لشکر بے پناہ تھے، 10 15 20 25 گروپس کی صورت میں وہ نیچے اتر رہی تھیں اور فصلوں کے قریب پہنچ کے ان کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد ہم اس کے جو ریمیننگ پوائنٹس ہیں تھوڑا اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 6 میں ہے کنڈیشن آف دا ٹریز آفٹر دی اٹیک۔ او مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ساری کہانی کے ماحول میں جو بے چینی شروع میں پیدا کی گئی تھی پہلے جملے سے کہ لک دیر دے آر، وہ پریشانی، وہ بے چینی اب ایک خطرناک موڑ اختیار کر گئی ہے، اور اس خطرناک موڑ کے اختیار کرنے کے بعد ہمیں اب خستہ حال درختوں کی جو نظارہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ درختوں کے اوپر دوسری سٹیج پہ جب حملہ ہوا، پہلی سٹیج پہ فصلوں پہ حملہ ہوا اور وہ ساری کی ساری فصلیں انتہائی خستہ حال ہو گئیں اور تباہ و برباد ہو گئیں۔ کھیتوں کے اندر سے ایک ایک بلیڈ، کنارہ گھاس کا، درختوں کے اوپر سے سبزہ، اس کے پتے، زمین کی گھاس، فصلیں ہر طرح سے مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو اسی تباہی کے منظر میں جو انتہائی پریشان کن چیز یہ تھی کہ درختوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ درخت اپنے پتوں سے خالی ہو گئے، اور اس کے بعد کچھ درختوں کی شاخیں ٹوٹ گئیں، کچھ خشک درختوں کی شاخوں کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس میں کسی جن بھوت کا کوئی سایہ ہو۔ تو درختوں کی حالت خستہ ہو گئی، فصلیں مکمل تباہ ہو گئیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی کوئی نہیں تھیں، لہٰذا اس کنڈیشن میں ان کو برداشت کرنا تھا۔ اب ان کا برداشت کا سسٹم چل رہا ہے، برداشت چل رہی ہے گاؤں والوں کی جو وہ کر سکتے ہیں، اپنے انتظامات انہوں نے اپنے طور پہ پورے کیے تھے پہلے، لہٰذا آئیں اب دیکھتے ہیں کہ اگلے پوائنٹ میں وہ کیا کہتا ہے۔ اگلے پوائنٹ میں یہ کہتا ہے کہ the main swarm is not settling yet، پریشانی ابھی اس کہانی کے کریکٹرز کی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی مین لشکر جو تھا ٹڈیوں کا، جو ان کے تمام جو لشکر تھے ان کے آگے تھا، وہ ابھی کہیں نہیں بیٹھا تھا، اور اس لشکر کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور اس تعداد کا اندازہ یا اس تعداد کی کنڈیشن کے بارے میں مارگریٹ کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ مین لشکر کہیں بیٹھ گیا تو ان کے انڈے
جو کہ ایک انڈے میں لاکھوں کے حساب سے سیلز ہیں، لائف ہے، زندگی ہے، تو وہ کروڑوں کے حساب سے اگر یہ مین لشکر کہیں بیٹھ گیا تو ان کے دیے ہوئے بچے اور انڈے، ان میں سے تھوڑے ہی وقت میں اتنے زیادہ ٹڈی دل نکلیں گے کہ جن کو ہوپرز کہتے ہیں، ٹڈیوں کے بچوں کو جو انڈوں سے نکلتے ہیں، ابھی ارلی سٹیج پہ، چائلڈہڈ سٹیج پہ ہوتے ہیں، ان کو ہوپرز کہتے ہیں۔ اگر وہ پھیل گئے تو کیا ہوگا؟ لہٰذا پریشانی بڑھتی گئی، اور اس کے لیے بھی، اس مین لشکر کو بھی روکنے کے لیے وہ کچھ نہ کر سکے۔ لہٰذا یہ پریشانی ان کے لیے بڑھتی 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 اس سٹیج پہ آ گئی کہ اب ان کو شاید اس چیز سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس کہانی میں اس کے تمام کرداروں کو جو سبق حاصل کرنا تھا، جو سبق اس کہانی کے ذریعے ہمیں اسٹوڈنٹس کو دیا جانا تھا، وہ یہ تھا کہ لاسٹ پوائنٹ پہ میں اب بات کرتا ہوں آپ سے، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پہ، کہ ہوپرز میڈ ایوری تھنگ ڈارک، بشز، ٹریز، بلڈنگس۔ یہ جو مین لشکر کے اندر سے درختوں پہ بیٹھے ہوئے مین لشکر نے جو انڈے دیے، اس میں سے اتنی زیادہ ٹڈیاں نکلیں، اس کے بچے ہوپرز، کہ انہوں نے ارد گرد کے ماحول کو اندھیرا کر دیا۔ عمارتوں کے اوپر وہ اتنی کثرت سے آگے بیٹھ گئے کہ عمارتیں بالکل نظر نہیں آ رہی تھیں۔ پھر اس کے ساتھ درختوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ درختوں کی بھی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا اس سچویشن میں پھر وہی جو کہتے ہیں کہ what cannot be cured، جس کا علاج نہیں ہو سکتا، must be endured، اس کو پھر برداشت کیا جاتا ہے۔ تو یہی ہمارا لاسٹ والا پوائنٹ ہے کہ what cannot be cured must be endured، جس کو ہم کا علاج نہیں کر سکتے، جس چیز کا، وہ بالآخر ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یہ لا آف نیچر بھی ہے، یہ انسانی فطرت میں یہ چیز موجود ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک لاسٹ لائن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹس اے ویری گڈ لیسن۔ آپ بھی اپنی زندگیوں میں یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں جو چیز جس کا آپ کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے، جس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے، تو کوشش کریں اس کو برداشت کریں، شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی بہتر راستہ نکلتا ہو۔ تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم۔